پر، تب سمجھ میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریبہ میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھپھیاں تو گلا کھنچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ اپنی نسلوں کو سکھا دے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہو رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک عزا اور ماتم،
سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، عزاداری رہے، یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے اہل عزا، اور گھر گھر بے نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے، یہ علم جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع چلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ صلی اللہ محمد علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا القرشي الهاشمي مولانا ووارث عليه جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المطلوبين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على واللعن على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید کی سورہ صد کی آیت نمبر 8. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر یہ چاہتے کہ اللہ کے نور کو اپنی بھوک سے بجھا دیں، لیکن اللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اتمام تک پہنچانے والا ہے، آخر تک پہنچانے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے کافروں کو برائی لگے اور اللہ اپنا مشن پورا کر دے جو نور کو مکمل کر کے دے گا. سلسلے عزاداری کی تقریباً یہ آج آخری شب ہے جو ہماری رسموں کے اعتبار سے، ہمارے ملک اور ہمارے کلچر کے اعتبار سے 2 مہینہ 8 دن جو ہم سلسلے عزا کرتے ہیں، اس کی آج آخری مجلس ہے. جو سلسلہ شروع ہوا تھا سرکار سید الشہداء کی عزاداری سے، وہ سلسلہ اپنے وقت کے امام کی کو بورسہ دیتے ہوئے آج ختم کریں. لیکن سب سے پہلا سوال یہ سلسلہ عزاداری کا باقی رہنا
تب تک زندگی کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چند باتیں اور پھر انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ، اور آپ تمام مومنین کی توجہات کے طلب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو پیش کروں گا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ عزاداری ایک وہ جوہر ہے انسانیت کا، عزاداری وہ روح بشریت ہے کہ انسانیت کے دل میں اگر یہ آ جائے تو انسانیت اپنے آپ حیات پا لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رونا صرف انسان کو زندہ نہیں کرتا ہے، دنیا میں ہر دن کوئی نہ کوئی روتا رہتا ہے، ہر کوئی غریبی سے رو رہا ہے، کوئی بھوکمری سے رو رہا ہے، کسی کو مارکیٹ میں نقصان ہو گیا اس نقصان سے رو رہا ہے، کسی کی اولاد اس کا کہنا نہیں سنتی ہے، اس نافرمانی سے رو رہا ہے، کسی کی بیوی کہنا نہیں مانتی ہے، کسی کا شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا، ہر طرف رونا ہی رونا ہے۔ دنیا کے رونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہی اس دنیا میں آتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی انتہا اور ابتدا اسی رونے کے ہوا ہے۔ ہر رونا انسان کو زندہ نہیں کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بات کہا، دنیا میں بس انسان روتا ہی روتا رہتا ہے، اور بچہ اگر پیدا ہو اور نہ روئے تو لوگ سوچتے ہیں بچہ مر گیا، کیونکہ رونا اس کی زندگی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ روتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر حیات پائی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ لیکن روتا تو ہے مگر وہ رونا اس کے کمال کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں ہر کوئی ہر وقت انسان روتا رہتا ہے، اور رونے کی وجہ سے ہم زندگی میں کوئی بظاہر آنسوؤں سے روتا ہے، کوئی آنسو نہیں نکلتے مگر پھر بھی وہ روتا رہتا ہے۔ لیکن رونے کا مطلب کیا ہے؟ رونا انسان کو تو اس کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر رونا کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا تو ہر رونے والا باکمال ہوتا، مگر جتنے بھی دنیا میں رونے والے ہیں وہ اپنے کمال کی وجہ سے نہیں روتے ہیں، وہ اس لیے روتے ہیں چونکہ وہ کمال تک نہیں پہنچے، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو پھر اس عزاداری میں اور دنیا کی عزاداریوں میں کیا فرق ہے؟ ایک سیم لفظ استعمال کیا میں نے آپ کے سامنے، عزاداری کہتے ہیں انسان کو غم منانا۔ ایک مرتبہ یہ سرکار سید الشہداء کی عزا ہے، اور ایک مرتبہ دنیا کی دوسری مصیبتیں ہیں جن کے اوپر انسان روتا ہے، وہ کمال تک نہیں لے جاتی۔ یہ کمال تک انسان کو کیوں لے کر جاتی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے، دنیا کی ساری عزاداری انسان کو مایوس کرتی ہے، حسین کی عزاداری انسان کو امید عطا کرتی ہے۔ تو جہاں جس عزاداری میں انسان کے اندر امید پائی جائے گی تو انسان اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا۔ جو رونا انسان کو اسٹاپ کر دے، چلتے چلتے مصیبت آئی انسان رک گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کمال تک نہیں پہنچتے۔ در حقیقت عزاداری ہم رکے ہوئوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ سرکار سید الشہداء کی عزاداری جو رک جاتا ہے زندگی سے تھک کر، یہ آنسو ہے جو انسان کو چارج کرتے ہیں اور اس اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں جو انسان کی کمال کی انتہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پھر ایسا کیا ہے اس میں کہ یہ ہم کو آگے بڑھاتی ہے؟ یہ عزاداری سید الشہداء، اس میں ہے ہی کیا ایسا کہ جو ہم کو آگے بڑھاتا ہے؟ ایک چیز ہے، امام حسین کے رونے سے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے یہ رونا انسان کو آگے بڑھاتا ہے، جو کہ اس رونے کے پیچھے ایک مقصد پوشیدہ ہے جس پر انسان کی نگاہ رہتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہ ہے کہ بری سے برے وقت میں اپنے خدا کو جو نہ بھولا وہ حسین، اولاد کی قربانی دینے کی باری آ گئی مگر اللہ کے فرامین کو نہ جو بلا سکا وہ حسین، دین اسلام کو بے پردہ نہیں ہونے دیا، بہنوں کی چادریں اتر گئی مگر اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کر کے اسلام کے حجاب کو بچا گیا وہ حسین۔ تو جب تمام کمالات ہیں تو پھر اگر ہمیں کمال حاصل کرنا ہے تو آنسوؤں میں نہیں، اس مقصد سے ہم کو مل سکتا ہے جو مقصد سرکار سید الشہداء لے کر گئے تھے۔ یہی تو ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا عزاداریوں کا، اس مقصد کو ہم کو حاصل کرنا ہے جو سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں پیش کیا۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج یہ شب جو ہے
ہم ایمان کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرنے کے لیے، پرسہ پیش کرنے کے، اپنے وقت کے ایمان کو پرسہ دینے کے لیے، ان کی یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں کیسا ہونا ہے؟ 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام اپنی منزل کی طرف میں رواں دوا ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑا سوال 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے کلچر کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارا کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا، ہم کبھی اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتے جس کے لیے امام حسین نے اپنا چھوٹا سا قافلہ لیا تھا۔ اور امام نے ایک چیز کو بتا دیا تھا، اگر تمہارا ہدف، تمہارا مقصد، تمہارا ٹارگٹ اگر مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تم کو روک نہیں سکتی۔ یہ سب سے پہلا مقصد تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تنہا ہدف اور مقصد کو نہ دیکھو، اپنی قوت اور توانائی کو بھی انکریز کرو، بڑھاؤ، آگے لے کر جاؤ، اپنے اندر قوت پیدا کرو اور اپنے مقصد کو قوت والا بناؤ۔ کیسے بنے گا؟ کہ 2 طریقے سے کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ وہ کلچر کیسے ڈیولپ ہوگا؟ کہ آج کے اس پرآشوب دور میں اگر ہم کو کلچر کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ہماری زندگی کا جو طریقہ ہے وہ اسلامک ہے کہ نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کھل کے کہہ رہا ہے کہ جو دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ آخرت میں اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں کس میں ہوگا؟ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اسلام یعنی بہترین زندگی جینے کا طریقہ، اسلام یعنی بہترین میتھڈ آف لائف، اسلام یعنی بالکل ایک ایسا راستہ جو انسان کو اس دنیا میں ایسے چلائے کہ آخرت میں اسے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اسلام ایک ایسا قانون جس نے اس ماحول کو، جو ماحول نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، لیکن کیا کیا؟ عورتوں کے حقوق کو بیان کر کے عورتوں کو گھر سے اٹھا کر بازاروں کی زینت بنا دیا۔ وہ دنیا والے تھے۔ اسلام نے کیا کیا؟ انہی بازار کی عورتوں کو اٹھا کر اتنا حقوق بلند کیا کہ گھر کی ملکہ بنا دیا۔ یہ تنہا اسلام کے قانون میں پایا جاتا ہے، اور دنیا کے کسی قانون میں ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں پایا جاتا جہاں پر جو دنیا ہمیشہ عورتوں کو پست سمجھتی تھی، اسلام نے اتنا بلند کیا کہ جس کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے وہ نبی کی ایک عورت کے لیے اٹھا ہے اور کسی کے لیے نہیں اٹھا۔ احترام میں صرف ایک خاتون کے لیے اٹھا۔ تاریخ کہتی ہے پیغمبر تنہا اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے نہیں تھے، بلکہ اٹھ کر چند قدم چل کر احترام کرتے تھے اور یہ پیش کرتے تھے کہ تنہا اسلام ہے جو انسانی حقوق کو دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلے میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مومنین کے لیے، دیکھیے ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ ہوگا، لیکن حشر ہونے کے لیے کسی بھی لسٹ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس لسٹ کی کوالٹی پائی جائے، ہے نا؟ یہ قانون تو ہے دنیا کا۔ اگر آپ کسی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کہا جائے ٹاپرز آ جائیں اسکول میں، اگر اسکول کی لائن لگی ہوئی ہے اور کہا جائے کہ ٹاپرز اس طرف آ جائیں، فیلئرز کس طرف چلے جائیں، تو آپ یہ بتائیے کہ مکس تو نہیں ہوگا، فیلئر ٹاپر کی طرف آ جائے گا، ٹاپر فیلئر کی طرف، ایسا تو نہیں۔ جو لسٹ بنا دیا ہے ٹاپر کا مطلب جنہوں نے اسکول میں اچھے مارکس لائے ہیں وہ اس طرف جائیں گے، اور جو اچھے نہیں ہیں وہ اس طرف آئیں گے۔ اہل بیت ٹاپرز کی لسٹ میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے آئے۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کہ مردوں میں سب سے پہلی چیز غیرت اور عورت میں حیا ہونا ضروری ہے۔ کہاں سے ملے گی؟ آج ہم جو ذرا سی باتوں کے اوپر ایک راستہ اپنا اختیار کرتے ہیں، مثال دوں ایک تو آپ کو جو سب سے بڑی چیز ہے اور وہ یہ ہے، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن ہائی لیول کا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے یہ فرق نہیں پڑتا۔ مثلا مجھے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ابھی اس سماج میں ساروں نے امریکہ میں پڑھا ہے۔ اگر میرا بیٹا امریکہ نہیں جائے گا تو میرے پاس تو پیسے بہت ہیں، لوگ سوچیں گے کہ ان کا بیٹا نالائق یا کنجوس ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ اپ کرنے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنے بچے کو امریکہ بھیجتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ تو بچا لیا، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول میں جا کر ہمارا بچہ کھو گیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کو ایسے ماحول میں بھیجا پڑھنے کے لیے جہاں پر مثلا ایک معمولی سی مثال، ابھی تو ہمارا پڑوسی اس کا
پڑوسی ملک ہے، فرانس ہے جہاں پر دنیا یورپ کا اکیلا ملک ہے جو بالکل سے حجاب کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ یہ بتائیے، اگر ہماری بیٹی، میری بیٹی، میں اپنی بیٹی کو وہاں پر بھیجوں اور میری بیٹی کسی اچھی یونیورسٹی میں لے جا کر ایڈمیشن ہو جائے اور وہ اپنا پردہ اتار دے، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ علم ہمیں جنت لے جائے گا یا جہنم لے کر جائے گا؟ اس میں تو کوئی تکلف کی بات ہے ہی نہیں۔ علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے، علم وہ ہے جو رسول اللہ تک پہنچائے، علم وہ ہے جو میدان محشر میں اماں فاطمہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے۔ اگر علم ان کے سامنے ہماری نگاہوں کو جھکا دے، اس کا مطلب ہم نے علم نہیں جہالت حاصل کیا ہے۔ ہماری ضرورت اسے ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے۔ دنیا کا ہر علم فنا ہو جانے والا ہے، اگر کوئی علم باقی رہنے والا ہے تو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہو، وہ علم ہے۔ اسلام کوئی علم منع نہیں کرتا، آپ سیکھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، جو چاہے بنو، مگر ایک چیز کا خیال رکھے، ہماری ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا۔ ریڈ لائن میری نہیں ہے، تمہاری ہے۔ اگر تم اس کو کراس کرو گے تو تمہاری ہستیاں تباہ ہو جائیں گی، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، کسی کو مار دینے سے ایک انسان مرتا ہے، لیکن اگر ہمارا کلچر قتل کر دیا جائے تو تنہا ایک بیٹی کی رضا نہیں اترتی ہے، آنے والی ہر بیٹی جو اس کی نسل سے ہوتی ہے وہ بے رضا ہو جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے، آج ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں، ہم ان کو یہ سمجھیں۔ عزاداری اس دن ہم یہ کہیں گے کہ یہ عزاداری رہے جس دن عزادار کو دیکھ کر بتانا نہ پڑے کہ تمہارے اندر کردار کس کا ہے۔ ہر عزادار کو دیکھنے کے بعد دنیا خود فیصلہ کر لے، یہ وہی ہے کربلا میں جن کے گھر لوٹ لیے گئے تھے، آج ان کے سروں پر چادریں اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں زینب کی بے پردگی پر رونا آتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عزاداری کو برپا کر دیا، اور اگر ہم نے امام حسین کے مقصد کو بھلا دیا تو پھر وہ عزاداری نہیں ہے۔ اور آئیں گے، میری بات کی تو کوئی حیثیت نہیں یقیناً، لیکن اہل بیت علیہ السلام اس چیز کو بتائیں گے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا، اگر دنیا میں کسی کو عمل نہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ رسول خدا ہوتے، چونکہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا، اللہ نے امیر المومنین کو معصوم بنایا تھا، اللہ نے صدیقہ کبریٰ کو معصوم بنایا تھا۔ اگر عمل نہ کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی، جو کہ جنت، یہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جنت کو ان کے صدقے میں خلق کر کے بتایا تھا، وہ اور ہیں جو جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اہل بیت کی تو بات ہی الگ ہے، سلمان ان لوگوں میں شامل ہیں، روایات کے جملے ہیں، جنت جن کا انتظار کرتی ہے کہ کب ہو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ جب سلمان کا مقام یہ ہے، جنت اس کی منتظر ہو، تو اہل بیت کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر جب اللہ کے وہ مخلص اور معصوم بندوں نے سجدے میں سر کو رکھ رکھ کے یہ بتایا ہے، کمال انسانیت اللہ کی بندگی ہے، جتنا اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا با کمال ہوتے جاؤ گے، جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا پست ہوتے جاؤ گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج ہم کو یہ دیکھنا، علم حاصل کرو مگر اللہ کے لیے، جو کہ معلوم نہیں ہے کہ گریجویشن کی ڈگری ملے یا نہ ملے، لیکن کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ ایمان کی ڈگری اس دنیا میں مل جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، کس کے ذریعے سے؟ پھونک پھونک کے، منہ سے پھونکے اور نور اللہ کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، مگر یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں، یہ ان کی کچھ فہمیاں ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں اللہ مگر اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اور کافروں کو برا لگے گا مگر اس کو برائی کی کسی کی فکر نہیں ہے۔ ایک جو سب سے اہم موڑ ہے زندگی کا، اس میں ہوا یہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ انسان اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو ٹریننگ دے دیتا ہے کہ اس کی دکان پر آئے بیٹھے، اس کے کارخانے میں آ کر بیٹھے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے تک منحصر نہیں رکھتے، اپنے آپ تک نہیں رکھتے، بلکہ وہ آگے کی نسلوں میں بھی پڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک ملک کا بادشاہ ہے،
اور اس کو ہوا یہ کہ ایک دن وہ بیمار پڑ گیا. جیسے ہی بیمار پڑا, بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا. بیمار ہوا تو لگا کہ ابھی تو میں مر جاؤں گا, کروں کیا کروں. اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنا ولی عہد اس مملکت کو دے کر چل جاؤں, یعنی جو اپنا سکسیسر اور جو ہمارا نمائندہ ہو اس کو دے کر چلا جاؤں, کراؤن پرنس جس کو بولتے ہیں, اس کو دے کر اس دنیا کو چلا جاؤں. لیکن انتخاب کس کا کروں؟ کوئی ایسا تو ہو بھائی. امت تمام دنیا میں ایک سوال, یہ تنہا مسلمانوں کا یہ المیہ ہے, مسلمانوں کی یہ مصیبت ہے کہ نبی کے بعد نبی کے صفت والے کو چھوڑ کر دوسروں کو نبی کا خلیفہ بنایا. لیکن دنیا کا ایسا اکیلا کوئی انسان, اگر آپ کی فیکٹری ہے, آپ کی کمپنی ہے, تو ہمیشہ جانشین اس کو آپ بنائیں گے جس کے اندر اس فیکٹری اور اس چیز کو چلانے کی صلاحیت ہو. علی جیسے عالم کے ہوتے ہوئے کسی غیر کا انتخاب کرنا, یہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسلمان روز اول سے سو چکا تھا. لہذا آج جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہ ہم خود دیکھیں کہ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں, اسی انتخاب کی وجہ سے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو بادشاہ کی صلاحیتوں والا ہو اس کو لے کر آئیں. اعلان کروا دیا کہ میں اپنا کراؤن پرنس, اپنا ولی عہد چن رہا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ جو قبر میرے لیے بنائی گئی ہے اس میں اس کو ایک رات سونا پڑے. ابھی تو کچھ تو دنیا کی ساری خدائی مل جائے, کچھ تو ہمارے مومنین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پوری خدائی دی جائے تب بھی وہ قبر میں نہیں سوئیں گے, مر جائے تو مجبوری میں لے جا کے ان کو ڈال دیجیے, زندگی میں تو وہ قبر میں نہیں سوئیں گے. تو کہا کہ بادشاہت مل جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ ایک رات قبر میں سونا پڑے گا. اور یہاں کا تو پھر بھی قبرستان بہت ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے ہندوستان میں اگر قبرستان تو رات میں لوگ ادھر سے جاتے نہیں, ان کو شہر خاموشیت تو واقعی خوفناک ہوتے ہیں, بالکل سے ایسے پرانے ماحول میں ڈھلے ہوئے کہ ادھر سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ادھر واقعی کچھ خطرہ ہے, لہذا ادھر نہیں جاتے. کہا قبر میں سونا پڑے گا. کوئی نہیں ملا. ایک غریب جس کے پاس جینے کے لیے کوئی آسرا نہیں, کہا ایک زندگی کا رزق ہے, چلو لے لیتے, ایک رات قبر ہی میں تو سونا ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی, ایک رات قبر ہی میں تو سونا ہے, سو جاتا ہوں, اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. قبر میں لایا گیا, اس غریب کو لٹایا گیا, کہا تم لیٹ جاؤ, اور اس قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا تاکہ تم کو سانس لینے میں پریشانی نہ ہو. لیکن عزیزان گرامی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جیسی جگہ آپ رہیں گے اس جگہ کا اثر آپ کے اوپر آئے گا. آپ جہاں جائیں گے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومنین سے کہا گیا ہے اور اچھے لوگوں سے کہا گیا نہ بروں کی سنگت اختیار کرو, نہ بری جگہ اختیار کرو. اور ہمارے ہندی کی تو کہاوت ہے کہ شراب خانے میں بیٹھ کر دودھ بھی پیو گے تو لوگ آپ کو شرابی کہیں گے. یہ کہاوت ہو جاتی ہے. آپ مکان کا اثر آپ کے اوپر ہوگا, ہم جس جگہ پر رہیں گے ویسی تھنکنگ اور ویسے تھاٹس ہمارے اندر آئیں گے. اور ہوا یہ کہ اس کو قبر کے اندر لٹا دیا گیا, قبر کے اندر لیٹا, سو گیا. اب ظاہر سی بات ہے نیند سے تو کسی کا مقابلہ ہے نہیں, سو گیا. لیکن سویا کہاں ہے؟ وہ قبر میں. قبر میں سویا ہے تو خواب بھی منکر و نکیر والے ہی ہیں. تو خواب میں تو بستر میں تو جو گدا ہوتا ہے اس میں تو اچھے خواب آتے ہیں, قبر میں تو آنکھ لگی اور منکر و نکیر والے خواب آنا شروع ہو گئے. جیسے منکر و نکیر کو دیکھا آ گئے, حاضر ہو گئے, سوال جواب کرنا ہے, اس سے حساب و کتاب دینا ہے. جو کہ انسان کے ذہن میں ہے نا, موت کا آپ کتنا بھی انکار کر لیں, تصور موت آپ کے اندر زندہ ہے. ہر انسان بھلا کے بیٹھا ہوا ہے مگر پتا ہے کہ موت کے بعد ہونا کیا ہے, پڑا ہوا ہے. منکر و نکیر آگے وہی لوہے کی سلاخیں لے لے کر جلتی ہوئی, اور آنے کے بعد سارے سوال کرنے شروع کر دیے. سب کا جواب دیتا گیا. ایک سوال اس نے کیا, یہ بتاؤ دنیا میں تمہارے پاس پراپرٹی کیا کیا تھی؟ غریب آدمی, اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا معاف کریے کہ میرے پاس تو صرف اور صرف ایک گدھا ہی تھا اور کچھ نہیں تھا میرے پاس. اچھا گدھا تھا, چلو سوال کا جواب دو. تم نے گدھے کو فلاں دن کیوں مارا؟ تم نے اس کے اوپر اتنا بوجھا کیوں لادا؟ تم نے اس کو اتنی اذیتیں کیوں دی؟ تم نے اس کو اتنے کوڑے کیوں لگائے؟ گھنٹوں گزر گئے ایک خچر کے بارے میں سوال دیتے دیتے. حساب کتاب پورا ہوا. منکر و نکیر نے کہا تم نے اتنی خطائیں کی ہیں, اتنے کوڑے آگ کے تمہیں مارے جائیں گے. جیسے ہی آگ کے کوڑے پڑے آنکھ کھل گئی اس کی. جیسے ہی آنکھ کھلی, ابھی سوچیے جب ایسا وہ انسان خواب دیکھ لے گا تو اس کو قبر میں اب تو نیند نہیں آنے والی ہے,
صبح لوگ آئے, قبر سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا بھیا آؤ بادشاہ بنو. جیسے ہی قبر سے نکلا وہ تیزی سے بھاگا. ارے بادشاہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے آپ بادشاہت کے مقام پر بیٹھ جائیے, آپ بادشاہ بن جائیے. اس نے ایک جملہ کہا جو ہمارے لیے عبرت ہے اور ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے. اس نے ایک جملہ کہا, ایک رات قبر میں سویا, منکر و نکیر آئے, میں اپنے ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو بادشاہ بن کے پوری امت کا حساب کیسے دوں گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. آج ہم اپنی زندگی میں سوچیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا حساب کیسے دیا جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. کس کے ذریعے سے؟ پھونک کے ذریعے سے. اور ہمیشہ داستان اسی کے اوپر گزرتی رہتی ہے. جناب موسیٰ کا زمانہ ہو, جناب عیسیٰ کا زمانہ ہو, جتنے بھی انبیاء الہی ہیں سب کے زمانے اسی بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی مگر شیطان ہمیشہ حاوی رہا. آپ دیکھیں جناب نوح کا جو زمانہ ہے, کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی؟ قرآن کہہ رہا ہے 950 سال. ایک دو دن کی بات, 950 سال جناب نوح نے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی. اور روایتیں کہتی ہیں اور تاریخ کہتی ہے جب جناب نوح نے کشتی کو بنائی ہے تو 60 یا 80 اسی کے بیچ 60 سے 80 لوگ کل تھے جو کشتی پر سوار ہونے والے تھے. جناب موسیٰ نے کتنے سال کی تبلیغ کی؟ تبلیغ کرتے رہے مگر امت اس لیے چونکہ اس کو ظاہری لذت چاہیے, اس کو ظاہری مزہ چاہیے, لہذا وہ تباہی کے راستے پر چلتی رہی. آج بھی ہم ایک ہاتھی کے زیر نظر ہیں. عزیزان گرامی, غیبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں. غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام ہمارا ہم جو چاہیں کریں, جو چاہیں, جیسے چاہیں, جیسے جی چاہے ہمارا جیسے زندگی گزارے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک واقعے کو جو شروع کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جب وہ شیطان کیا چاہتا ہے انسان سے, 2 کام انسان نہ کرے. اگر یہ 2 کام سے انسان بچ گیا تو شیطان اس سے دور ہو جائے. پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام انسان اپنے گناہوں کو نہ بھلائے, اور دوسرا کام یہ ہے کہ انسان خود پسند نہ ہو. میں اپنی خود پسندی. پھر جب شیطان جناب موسیٰ کے پاس آ کر جانے لگا تو چلتے چلتے شیطان بھی, میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ شیطان بھی ہر گناہگاری میں مبتلا ہے مگر توحید سے اس نے کوئی کھلواڑ نہیں کیا. چلنے لگا تو اس نے جملہ کہا, اور یہ ہمارے لیے بہت اہمیت والا جملہ ہے. خدا کی قسم, ہم عمل کے لیے خلق کیے گئے, عمل کے لیے نہیں. کل میں نے آپ کے سامنے 2 لفظوں کی وضاحت کی تھی, ایک الف سے ہے عمل اور ایک عین سے ہے عمل. عمل کے بدلے میں عمل ہو تو ٹھیک ہے, یعنی عمل کر کے ایکٹیویٹیز دکھا کر انسان امیدیں جتائے تو ٹھیک ہے. بغیر عمل کے امید وہی ہے جیسے بستر پر لیٹے لیٹے سوچتے سوچتے کوئی امیر نہیں بن جاتا, ویسے ہی بستر پر لیٹے لیٹے کوئی جنتی بھی نہیں بن سکتا ہے. دولت کمانے کے لیے بستر سے اٹھو, جنت کمانے کے لیے مصلی تک آؤ, یا اللہ کی عبادت جہاں کہیں بھی ہے وہاں تک جاؤ. آواز دی موسیٰ میں تو جا رہا ہوں, آپ کا یہ مقام ہے جو میں آپ کے پاس آیا ہوں, لیکن جاتے جاتے 3 نصیحتیں سن لیجئے. شیطان نصیحت کر رہا ہے نبی خدا, 3 نصیحتیں سن لیجئے. اور یہ نصیحتیں کہتے ہیں نا کہ نہج البلاغہ میں بھی ہے, حکمت کافر سے بھی ملے تو لے لو, حکمت منافق سے بھی ملے تو لے لو. اس لیے کہ حکمت آپ کا اپنا خزانہ ہے جسے آپ نے کھو دیا ہے. اچھی باتیں کہیں سے بھی ملے, کسی سے بھی ملے, لے لو. کہا موسیٰ 3 نصیحتیں ہیں میری, اس کو سن لیجیے. کہا پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھنا. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. آج ٹرینڈ چل گیا ہے کہ آفس بعد میں کھولیں گے, سیکریٹری پہلے رکھیں گے. ہاں, یہ مصیبت ہے. اور وہ سیکریٹری بھی ایسی نہ ہو گراہکوں کو پسند آئے یا نہ آئے, لیکن باس کو پسند آنی چاہیے. ہاں, اچھی بالکل ٹپ ٹاپ والی اچھی
اور جیسی بھی خوبصورت سے خوبصورت ڈھونڈ کے چاہے اس کی 2 لاکھ ریالی کے بجائے 5 لاکھ دینا پڑے مگر صاف ہونی چاہیے. یہ چلتا ہے. موسیٰ سے کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ لیکن شیطان کو پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. رحمان کے بندوں کو نہیں پتا ہے. آج ہماری ضرورت ہے بھائی عورت دکان کھولے تو ٹھیک ہے, وہ اگر باس ہے تو کسی عورت کو رکھ لیں, لیکن یہ مرد کیوں رکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کے یہاں آپ چلے جائیے, آپ کسی اچھی آفس میں چلے جائیے, کسی بڑے پیسے والے کی دکان پہ چلے جائیے, اگر کوئی ایک بھی اگر اس کی دکان میں کام کرنے والا تو وہ عورت ہی نظر آتی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہوتا کیا ہے, کہا اس لیے کہ جب گراہک نہ ہو تو کم سے کم باس کا ٹائم پاس ہو جائے. اصل وجہ یہ ہوتی ہے. اس سے اسلام منع کرتا ہے, اس سے اسلام پوری طریقے سے منع کرتا ہے. کیا کہتا ہے اسلام؟ کہ خلوت اختیار نہ کرو. خلوت اختیار شیطان کی ایک عورت کے ساتھ نہ کرو, نامحرم کے ساتھ. اپنی بیوی کے ساتھ خود خلوت اختیار کریں گے, مگر مصیبت یہ ہوتی ہے بیوی کے ساتھ اکیلے میں اچھا نہیں لگتا, باہر کے ساتھ خوب اچھا لگتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہا عورت کے ساتھ کبھی اکیلے نہ بیٹھنا, اس لیے کہ اگر تم کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھے تو تم 2 نہیں ہوگے, تیسرا میں ہوں گا. ہے نا ایسا؟ انسان ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھے اور دل میں فطور نہ ہو. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہی ہے جہاں پر کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھے اور دل میں کروٹیں بدل رہا ہے دل, کچھ ایسا موقع دو کہ ہم 2 لفظ تم سے کچھ ایسے بول دیں کہ تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر دیں. ہے نا بات بھائی؟ یہ ہوتا یہی. کہا خلوت اختیار نہ کرنا کسی نامحرم کے ساتھ, تو 2 بظاہر ہوگے, تیسرا میں ہوگا. آج اگر انسانیت اس کے اوپر آ جائے, خدا کی قسم سماج کا 60% جو گناہ مرد عورت کی ایک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ فساد ختم ہو جائے گا. دوسرا کیا ہے؟ کہا جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو. نمازوں کا, روزوں کا, حج کا, زکات کا, جو چیز کبھی ہے وعدہ اس کو پورا کرو, وعدے کو ٹالو نہیں. تیسرا ہے جو یقیناً ہم سب کے لیے, کہا اگر تمہارے اوپر کوئی اللہ نے پیسے کو فرض کیا ہے اسے ادا کر دو. ادا نہیں کرو گے تو ہم تم کو روک دیں گے, وہ ادا نہیں کرو گے. مثال کے طور پر کسی کے اوپر 1 لاکھ یورو کا خمس ہے, ادا کر دو. اگر نہیں ادا کہ یقین جان لیجیے آج ادا نہیں ہوا تو شیطان ادا کرنے دے گا ہی نہیں. 1 لاکھ یورو نہیں دینا ہی نہیں ہے, اتنا زیادہ ہے, دھیرے دھیرے دینا ہے, پلا جگہ دینا ہے, بزنس میں رکھنا ہے, اس کا کمانا ہے. کہا اگر تمہارے اوپر فرض ہے پیسہ نہیں دیا تو میں روک دوں گا, دینے نہیں دوں گا. عزیزان گرامی, کم سے کم رسولوں کی بات نہ مانے, شیطان ہی کی اگر ہم بات مان لیں تو ہدایت پا جائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا سے زور لگا کے صلوات پڑھتے ہیں. صلی اللہ. تو یہ ہے دین کیا ہے, اسی کا نام ہے. اسی دین کو کافر یہ چاہتا ہے یونس بھائی اپنے پھوک سے بجھا دے, جو کہ نور الہی جل رہا ہے. جب چراغ جلے گا تو سب سے زیادہ چراغ سے کسے الجھن ہوتی ہے؟ اندھیرے, ہے نا. چراغ سے سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ اندھیرے کو ہوتی ہے. کفر اندھیرے کا نام ہے, اللہ نور کا نام ہے. قرآن نے, آپ آیت الکرسی تو پڑھتے رہتے ہیں اور ایسے نہ پڑھتے ہوں گے تو کسی کی نماز وحشت کا ٹائم ہوتا ہوگا تو ضرور پڑھتے ہوں گے. جو اللہ کا کام کیا ہے؟ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا. طاغوت کا کام کیا ہے؟ کفر کا کام کیا ہے؟ نور سے لے کر ظلمات اور تاریکیوں کی طرف لے کر جانا. کافر یہ چاہتا ہے, میں اپنی بات کو ختم کر, کافر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو مٹا دے, مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. صحابی امام آیا, امام کی بارگاہ میں 5ویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام آواز دی, مولا یہ بتائیے اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوک سے بجھا دیں, یہ نور ہے کیا؟ واللہ متم نورہ, اور اللہ اپنا نور مکمل کرے گا. 2 نور کا لفظ استعمال ہوا ہے.
یہ دونوں نور سے مراد کیا ہیں؟ امام نے فرمایا نور سے مراد جسے کافر چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیا جائے، وہ نور نور ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ جس نور کو یہ کافر بجھا دینا چاہتا ہے اس نور کا نام نور ولایت علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ نور ولایت جلتا رہے گا دنیا سے تاریکیاں ختم ہوتی رہیں گی، دنیا سے اندھیرے جاتے رہیں گے، لہذا اندھیروں کو اگر باقی رکھنا ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کو ختم کرو۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب ختم ہو گئی تو کائنات میں صرف اور صرف باطل کی حکومت ہوگی، لہذا کافر یہ چاہتا ہے کہ اس نور کو بجھا دو اپنی پھونک کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے، مگر یہ ان کی زعم ہے، ان کے گمان ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نور ولایت کو بجھا نہیں سکتے ہو۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور مکمل کرنے والا ہے۔ مولا یہ بتائیے پہلا نور تو نور ولایت ہو گیا، دوسرا نور کیا ہے؟ وہ نور کون سا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نور کو اللہ مکمل کر کے رہے گا؟ کہا سورہ تغابن نہیں پڑھا؟ سورہ تغابن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے۔ کہا مولا یہ نور کون ہے؟ کہا وہ نور نور ولایت تھا، یہ نور نور امامت ہے۔ اللہ جس نور کو علی سے شروع کرتا ہے اسے مہدی پر ختم کرے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وہ ختم ہوگا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آواز دی مولا تو پھر یہ بتائیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کام کیا ہے؟ اس دین کا کام یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کے اوپر غالب آ جائے گا، پوری کائنات کے اوپر۔ یہ مشرکین کو اچھا نہیں لگے گا، یہ کافرین کو اچھا نہیں لگے گا۔ کام مولا آیت تو روز پڑھتا رہتا ہوں عزیزان گرامی، قرآن اہل قرآن سے لو، قرآن ان سے لو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جنہیں قرآن کی سورہ یاد نہیں ہوئی وہ قرآن ہمیں کیا بتائیں؟ جن کے سینوں پر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا تھا، جن کے گھر میں فرشتوں کا جھولا جھلانا تھا۔ اور روایت کہتی ہے اور بزرگان نے اس چیز کو نقل کیا ہے، پیغمبر کے بعد سلسلہ وحی رک گیا ہے، مگر 3 مہینے تک جبرائیل، جب تک جناب فاطمہ الزہرا زندہ تھی، جبرائیل کا آنا جانا لگا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ نبوت اہل بیت کی ایک شاخہ کا نام ہے، فرشتوں کا آنا جانا ان کے گھر میں ایک مثال ہے، وہ نہیں رک سکتا ہے۔ آواز کی مولا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی خدا وہ ہے، وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اس دین حق کا کام یہ ہوگا کہ یہ پورے زمانے کے اوپر چھا جائے گا، اس سے کوئی ٹکرا نہ پائے گا، یہ ہر شے کے اوپر غالب آ جائے گا۔ کہا دین حق سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ دین حق سے مراد یہ دین نہیں ہے نماز، روزہ، حج، یہ سب ولایت کے انڈر میں آتے ہیں۔ ولایت نہیں ہے تو نماز اٹھی بیٹھی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تو بھوکے رہنے سے زیادہ روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر کھا کر چکرا کے گر جانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ولایت ہے تو ہر عمل تمہارا کامیاب ہے، ہر عمل تمہارا قبول ہے۔ اللہ نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، وہ دین حق ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ آواز دی تو لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ولایت ہر چیز کے اوپر غالب کیسے آئے گی؟ علی کی ولایت تو 47 ہجری تک ہے، اس کے بعد تو علی رہے گی نہیں۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ علی کیسے پوری کائنات کے اوپر غالب آ جائیں گے؟ کہا وہ دین حق سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ سے مراد ہمارے قائم کا ظہور ہے
کہ جب وہ پوری دنیا پر آئے گا تو اس کی حکومت ہر جگہ ہوگی، ظالم تباہ ہو چکے ہوں گے، کافر مٹ چکے ہوں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسے سمجھو، آج اسی امام کی یتیمی کی شب ہے جو ہمارا امام ہے، آج اسی امام کی یتیمی کی شب ہے۔ 5 سال کی زندگی، 5 سال کی عمر امام کی، اور امام علیہ السلام نے چیز کو پیش کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 11ویں امام کے پاس، اور ایک بار کی چونکہ امام کو زہر دیا جا چکا تھا، معتمد باللہ نے امام کو زہر دے دیا۔ زہر کا عالم یہ ہے کہ امام کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، امام اس دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک چیز یہ کہ امام کو اچانک بہت پیاس لگی۔ امام نے آواز دی، مجھے پانی لایا جائے۔ امام کے لیے پانی آیا، مگر امام اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے زہر کی وجہ سے کہ امام کے ہاتھوں سے وہ گلاس اور وہ کاسا سنبھل نہیں رہا تھا کہ امام کسی طریقے سے اس کو پی سکتے۔ راوی کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کمرے میں ایک بچہ ہے، اسے لے کر آؤ، تم سب کے لیے حجت ہے، تم سب کے لیے ولی ہے، تم سب کا امام ہے۔ چلا ہے راوی، اور اسی اثنا میں اندر سے امام کو لایا گیا۔ امام علیہ السلام جن کی عمر صرف 5 سال کی آئے، اور آنے کے بعد اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ اپنے بابا کو اپنے ہاتھ سے پانی دینے کے بعد امام پھر غائب ہوئے۔ تو اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام جو 11ویں امام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو اگلے دن راوی کہتا ہے کہ جب قریب پہنچا، مدائن سے خط لے کر پہنچا تھا، تو امام نے جاتے وقت اس سے ایک چیز کہا تھا، اور کہا تھا مدائن تم جا رہے ہو، لیکن جب تم آؤ گے تو میں تم سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مولا آپ نہ رہیں گے تو پھر یہ ذمہ داریاں کس کے اوپر ہوں گی؟ میرے پاس مال ہوگا، میرے پاس خط ہوں گے مومنین کے، کس تک پہنچایا جائے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، جب تم آؤ گے تم سے کوئی آگے بڑھ کر تم سے خطوط کا مطالبہ، خط اور لیٹرز مانگے گا، اور دوسری چیز تم سے ہر چیز کا مطالبہ جو کرے گا تمہیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آ کر تم سے معلوم کر لے گا۔ امام کا یہ صحابی جب مدائن سے واپس آیا اور جب یہ سامرہ پہنچا ہے تو حالت یہ ہے کہ امام کی شہادت ہو چکی ہے، گھر کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ سمجھ گیا کہ امام کی شہادت ہو گئی ہے، اور جعفر جن کو قذاب کہا جاتا ہے امام کے بھائی ہیں، اور یہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور تمام لوگ انہی کے آس پاس ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ انسان امام کا نائب بنے گا، اگر یہ انسان امام کا نائب بن گیا تو اس کا مطلب دین اسلام پر پھر سے سلام ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی لیاقت ہے نہیں، مگر امام کا جانشین کون ہے؟ وہ پہنچے جعفر کے پاس، مگر جعفر نے کچھ نہیں بولا، اور وہ راوی اور جو امام کا صحابی ہے وہ آگے بڑھ گیا۔ آپ ذرا سا آگے بڑھے تھے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے آپ سے آنے کے بعد اس راوی سے کہتے ہیں آنے کے بعد کہ وہ خطوط دے دو جو مدائن والوں نے مجھے دیے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو عطا کی گئی ہیں وہ مجھے عطا کر دو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ امام ہے، امامت اسے کہتے ہیں جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، امام اسے کہتے ہیں جسے مسئلے کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور امام کے نماز جنازہ کی جب بات آئی، ایک مرتبہ جعفر چونکہ ان کو پتہ نہیں، وہ جھٹلا رہے تھے امام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، امام کے پاس کوئی اولاد چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، لہٰذا میں ان کا وارث ہوں، امام حج امام یازدہ ہوں، 11ویں امام کے جب جنازے کی بات آئی، ایک مرتبہ جعفر نے چاہا کہ امام کی نماز جنازہ پڑھائیں، فوراً امام ہمارے امام آگے بڑھے، 5 سال کی کمسنی ہے، 5 سال کی عمر میں ایک مرتبہ جعفر کی ابا کو پکڑا ہے اور کھینچتے ہوئے کہا کہ چچا آپ پیچھے چلے آئیے، یہ ذمہ داری مجھے نبھانی ہے۔ باپ کا جنازہ پڑھ دیا، باپ کو آخری وقت میں پانی پلا دیا۔ مولا آپ یتیم ہیں، آپ کو آپ کی یتیمی کا پرسہ، مولا آپ یتیم ہو گئے، ایک آپ کے اوپر مصیبتوں کی وہ انتہا ہے جو شاید میری زبان سے بلکہ کسی کی زبان
زبان آپ کی مصیبتوں کو بیان نہیں کر سکتی۔ مولا کربلا کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مولا آپ کی غیبت ایک مصیبت ہے ہمارے لیے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مولا آپ کی تنہائی آپ کی مصیبت ہے۔ مولا آپ کے اوپر ہزار مصیبت سہی، مگر ایک اس مصیبت کا اگر آپ تصور کریں کربلا میں، اے مولا جب آپ کے بابا کا آخری وقت آیا، آپ کو یہ مہلت مل گئی کہ اپنے بابا کو ایک کاسے میں پانی پلا دیجئے۔ اے مولا آپ کو یہ فرصت مل گئی کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دے، لیکن مولا آپ کے جد امجد امام علی ابن الحسین بھی ہیں جو کربلا کے میدان میں ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ باپ کا جنازہ تیروں کے اوپر پڑا ہوا ہے، مگر اپنے باپ کو کفن نہیں پہنا سکتے، اپنے باپ کو جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ اپنے باپ کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ زبان دہن سے چپک گئی ہے، مگر اپنے باپ کو ایک قطرہ پانی کا نہیں دے سکتے۔ اے مولا آپ 5 سال کے ہیں، مگر سامرہ میں ظالموں کا ہجوم بھی ہے، ظالموں کی موجودگی بھی ہے، لیکن آپ نے باپ کے جنازے کو پڑھا، باپ کے پانی پلایا، مگر آ کر کسی نے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی، کسی نے آپ کے اوپر زیادتی نہیں کی۔ لیکن اے مولا کربلا کا منظر تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں پر ایک اور ہے 5 سال کی آپ کی پھوپھی سکینہ جو کربلا کے میدان میں ہے، باپ کے کٹے ہوئے سر کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، مگر کوئی پرسہ دینے والا نہیں۔ شبر آگے بڑھا، سکینہ کے منہ پر تماچے مارے، گوشوارے چھین لیے، بچی بابا بابا کہتی رہی، ظالم تازیانے لگاتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، بسبب قضائہ و تسلیما لامرہ ما تبیش۔ میں جینا
عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا رسول الله. السلام عليك يا خليفة الله أم المؤمنين والمؤمنات. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا الحسين. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله وخاصته. السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي. أنا مولى لك ولآل بيتك. هذا يومك وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه. فأحسن ضيافتي وحجابتي حق آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا قريب الغرباء يا سلطان بن الحسن علي بن موسى الله وعلى أختك فاطمة المعصومة رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا بقية الله يا حجة الله في أرضه يا بقية الله. أكرم الله لك الآن أحسن الله لك العزاء في مصيبة أبيك الحسن. السلام عليك يا مولانا يا إمامنا وإمام الإنس والجان يا خليفة الرحمن يا شريك القرآن يا صاحب العصر والزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. زین الباب کے دل کی صدا